اے کالی مرچی، یہ پراٹھا میرا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے اس سے پراٹھا چھیننے کی کوشش کی۔ ابھی او پی کے شلجم، یہ میرا پراٹھا ہے، خبردار اس پہ اپنی گندی نظر رکھنے کی کوشش کی۔ مقابل نے بھی حساب چکتا کیا۔ چپ کرو تم دونوں، خبردار، مجھے کسی کی آواز آئی۔ عریضے، آپ کھاؤ پراٹھا، اور عدلال آپ کے لیے میں اور بنوا دیتی ہوں، سبین بیگم نے کہا۔ مگر ماما، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ عدلال، جیسا کہا ہے ویسا کرو، بیٹھو، 5 منٹ تک بن جاتا ہے پراٹھا، سبین بیگم نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ بسوڑتے سامنے دیکھا، وہ اسے زبان دکھا کے پراٹھا کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس نے منہ بسوڑتے سامنے دیکھا۔ عدلال بھی بعد میں بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ منظر ہے ملک ہاؤس کے ڈائننگ ہال کا۔ اس گھر کے مالک ملک اللہ یار کے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا ملک جبران اور چھوٹا بیٹا ملک مہران۔ ملک اللہ یار کی اہلیہ کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا ہے۔ ملک جبران کی شادی اپنی خالہ زاد سبین بیگم سے ہوئی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا ملک عدلال اور اس سے 5 سال چھوٹے 2 جڑواں بیٹے ملک ادھم اور ملک اسرم۔ ملک مہران کی شادی سبین بیگم کی چھوٹی بہن نوین بیگم سے ہوئی ہے اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے، عریض مہران۔ ملک جبران اور ملک مہران کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہے، جسے دونوں بھائی مل کر چلا رہے ہیں۔ عدلال MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں ہے، 5 فٹ 11 انچ قد، گورا رنگ، گرین آنکھیں۔ اس کی گوری رنگت کی وجہ سے عریضے اسے پھیکا شلجم کہتی تھی۔ عریضے BCom کی اسٹوڈنٹ، 5 فٹ 4 انچ قد، گندمی رنگت، کالی آنکھیں جو ہر وقت شرارت سے چمکتی رہتی۔ عریضے کی گندمی رنگ کی بنا پر عدلال اسے کالی مرچی کہتا تھا۔ اس کے نقوش میں ایک کشش تھی جو اسے عام ہوتے ہوئے بھی خاص بناتی تھی۔ اور ادھم اور اسرم فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس، جڑواں ہونے کی وجہ سے دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، جس سے وہ اکثر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ باقی سب تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن عدلال اور عریضے کی ہمیشہ آپس میں ٹھنی رہتی، کیونکہ عریضے کو لگتا میری اماں مجھ سے زیادہ عدلال کو امپورٹنس دیتی، اور عدلال کو لگتا کہ میری اماں کے نزدیک زیادہ امپورٹنس عریضے کی۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کیا ہوا بچوں، یہ شور کیسا تھا؟ سبین کے کچن میں داخل ہوتے نوین بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بچے بس پراٹھے کے لیے جھگڑ رہے تھے، سبین بیگم نے کہا۔ یہ بھی خوب کہا آپ نے، یقیناً میری بیٹی ہی لڑ رہی ہوگی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، نوین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، تم بھی بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو، عدلال بھی کوئی کم نہیں ہے، سبین کہتے ہوئے پراٹھا اٹھانے لگی جو ابھی نوین نے توے سے اتارا تھا۔ مگر بچوں، وہ لڑکی ہے، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، نوین نے کہا۔ وہی ٹپیکل ماں والا جملہ۔ کچھ نہیں ہوتا، سبین یہ کہہ کر پراٹھا اٹھا کر باہر چلی گئی، اور نوین سوچنے لگی کیا بنے گا ان کی بیٹی کا۔ سبین نے جا کر پراٹھا عدلال کے سامنے رکھا۔ دونوں ناشتہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے اپنے کالج اور یونیورسٹی چلے گئے۔ دادو کہاں ہیں آپ؟ دادو! کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کے وہ سو گئی۔ اب عصر ٹائم اٹھی تھی، ہاتھ منہ دھو کر اب اپنے دادا کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ دن بھر کی روداد سنا سکے۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا۔ میری بات سنو، جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں تو پھر گلا کیوں پھاڑ رہی ہو؟ نوین نے غصے سے کہا۔ میری پیاری ماما، آپ کا یہ جلالی روپ دیکھنے کے لیے تو میں سارا کچھ کرتی ہوں، عریضے نے آنکھ دبا کر کہا اور وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ نوین کا ہاتھ اپنی چپل کی طرف جا رہا تھا، اور اللہ معافی دے، ماں کی چپل کے نشانے کبھی نہیں چوکتے۔ دادو آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو وہاں ڈھونڈنے کے چکر میں اپنی اماں سے جوتے کھانے لگی تھی، اس نے لان میں آتے پھولی سانسوں سے کہا۔ تو بیٹا آپ کی حرکتیں بھی تو ایسی ہی ہیں نا، دادا نے پیار سے کہا۔ آپ یہ کہتے ہوئے اس بندر کی سائڈ پہ لگ رہے ہیں، عریضے نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو بندریا، میرے بھی دادا ہیں، میری سائڈ لیں گے نا، عدلال نے لان میں داخل ہوتے اس کا جملہ سن کر اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ او پھیکے شلجم، یہ بندریا کسے کہا تم نے؟ خود ہوگے تم بندر، اور تمہاری ہونے والی بیوی ہوگی بندریا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ عریضے، دادا نے اسے تنبیہ لہجے میں پکارا۔ دادو آپ اسے بھی تو ڈانٹیے نا، عریضہ نے منہ بنا کر کہا۔ دادو کو پتہ ہے ان کا پوتا بہت شریف ہے، عدلال نے اپنا کالر فخریہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ شریف اور تم؟ ہا ہا ہا، اس صدی کا سب سے بڑا جوک ہے یہ، عریضہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے ہنسنے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے پہ لفظوں کے تیر پھینک رہے تھے، اور دادا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دادا جو سوچ رہے تھے اس پر کل پڑنے کا دل کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس صدی میں تو ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ بچوں میں کیا کروں اس لڑکی کا،
نچلا بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، نوین نے کہا، وہی ماؤں والا فکر مند لہجہ۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، سبین نے نوین کو سمجھایا۔ اس وقت دونوں بہنیں ٹی وی لانچ میں بیٹھی تھیں، مغرب کا وقت تھا۔ ان سے تھوڑا دور ادم، اسرم اور عریضے ٹی وی دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ لڑ رہے تھے، کیونکہ تینوں ایک دوسرے سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ٹی وی کم دیکھ رہے تھے اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ اتنے میں عدلال وہاں آیا، جو اپنے کمرے میں پڑھنے میں مصروف تھا، کیونکہ اس کے فائنلز ہونے والے تھے۔ تھکا تھکا سا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ماما ایک کپ چائے تو پلا دیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے سبین سے کہا۔ لیکن بیٹا ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے، سبین نے کہا۔ نہیں ماما، ابھی ڈنر میں کافی ٹائم ہے، پلیز آپ بنا دیں، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر سبین نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ ارے بچو آپ بیٹھیں، عریضے بناتی ہے چائے، اٹھو عریضے اور چائے بنا کے لاؤ۔ مگر ماما، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، عریضے جو کہا ہے وہ کرو، بہت کام چور ہوتی جا رہی ہو تم، نوین نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف عدلال صاحب کی آنکھیں چمکی تھیں، کیونکہ اسے موقع مل گیا تھا بدلہ لینے کا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ چچی، کل میں نے اسے کہا تھا میرے دوست آئے ہیں چائے بنا دو، اس نے صاف نام میں جواب دے دیا۔ میں نے تو بس چائے بنانے کا کہا تھا، زیادہ تو کچھ نہیں کہا۔ عدلال معصومیت کی تصویر بنے کہہ رہا تھا اور ایک نظر اسے دیکھا، جو پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ملنے پہ عدلال نے ایک آنکھ دبائی۔ بس کیا کروں بیٹا، دنیا کی سب سے نکمی اولاد ہے میری، اور تم کیا اب تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ کچن میں، انہوں نے پہلے عدلال کو کہا اور پھر کچھ کہنے کو منہ کھولتی عریضے کو حکم سنایا۔ وہ ایک غصے سے بھری نظر عدلال پہ ڈال کر کچن میں چلی گئی۔ بچو تمہیں ایسی چائے پلاؤں گی نا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے، اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ دی۔ ایسی چائے بناؤں گی، ایسی بناؤں گی نا کبھی زندگی میں کسی نے نہیں بنائی ہوگی۔ عریضے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ لیے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے پین میں 2 کپ پانی کے ڈالے اور گیس چلا کے پین چولہے پہ رکھ دیا، پھر برائے نام دودھ ڈالا اور ڈھیر ساری پتی ڈالی، 3-4 چمچ چینی ڈالی، آخر میں اس نے 2 چمچ سرخ مرچ اور نمک کے ڈالے۔ اب آئے گا مزہ، اس نے ہنستے ہوئے سوچا، اور چائے پک جانے پہ مگ میں ڈال کے جا کے مسکراتے ہوئے عدلال کو دی۔ عدلال نے اس کے مسکرانے پر ایک مشکوک نظر اس پہ ڈالی اور ایک مگ پہ، اور ڈرتے ڈرتے مگ منہ سے لگایا اور ایک گھونٹ بھرتے ہی شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا بچے؟ ادم جاؤ پانی لے کر آؤ، سبین فکر مندی سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ادم جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آیا۔ پانی پینے کے بعد عدلال کی حالت تھوڑی سنبھلی، اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے عریضے کو گھورا تھا۔ گھور تو اسے نوین بھی نہیں تھی، اس لیے وہ معصوم نظر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کیا ڈالا ہے تم نے چائے میں جو بچے کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ نوین نے عریضہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے ماما میں نے کچھ نہیں کیا، شاید اسے میرے ہاتھ کی چائے اتنی پسند آ گئی کہ ایک گھونٹ میں ساری پینے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ حال ہو گیا، عریضے نے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ ہاں چچی صحیح کہہ رہی ہے یہ، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ عدلال نے عریضے کو گھورتے ہوئے نوین اور سبین کو تسلی دی۔ چائے کا مگ اٹھا کر چلا گیا، آخر چائے کو بھی تو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس کے جاتے ہی نوین سبین بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ڈنر کی تیاری کے لیے باقی کاموں کے لیے ملازمہ تھی، لیکن کھانا وہ خود ہی بناتی تھی۔ بجو آپ نے چائے کے ساتھ کچھ کیا ہے نا؟ ادم نے کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اسرم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ چپ کرو ہم شکلو، نہیں تو کھینچ کے ایک جھاپڑ لگاؤں گی، اور یہ جو ہمدردی کا بخار چڑھا ہے نا دم دبا کے بھاگ جائے گا، اس نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، اور وہ دونوں بس منہ بسور کے رہ گئے۔ ہاں تو برخوردار کہاں غائب ہوتے ہو آج کل؟ ملک جبران نے عدلال سے پوچھا۔ وہ سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر ملک اللہ یار برجمان تھے، ایک سائڈ پہ ملک جبران، ملک مہران اور عدلال برجمان تھے، دوسری سائڈ پہ سبین، نوین، عریضے اور دونوں ہم شکل بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ازلی دشمن بھی سکون سے ڈنر کر رہے تھے، کیونکہ اپنے اباؤں کے سامنے دونوں تھوڑے شرافت کے جامے میں رہتے تھے۔ کہیں نہیں بابا، فائنلز ہونے والے ہیں تو بس پڑھائی میں مصروف ہوں تھوڑا، عدلال نے کہا۔ تو پڑھائی کے بعد کیا ارادے ہیں برخوردار؟ جبار صاحب نے پوچھا۔ باقی سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی کچھ نہیں سوچا بابا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوچنا کیا ہے، فائنلز کے بعد ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ جب اپنا اچھا خاصا بزنس ہے تو باہر کیوں نوکری کے لیے خوار ہونا؟ اپنا ذہن بنانا شروع کر دو اس بارے میں، جبران صاحب نے کہا۔ جی بابا، اس نے فرما برداری سے سر ہلایا
اور عریضے بیٹا آپ کی اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ اور تم دونوں کی؟ جبران صاحب نے عریضے، ادم اور اسرم سے پوچھا۔ بہت اچھی، تینوں نے کہا۔ جبران صاحب نے سر ہلایا اور سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ آج سنڈے تھا، تقریباً سب ہی آج لیٹ جاگے تھے۔ عدلال بھی ابھی اٹھ کے شاور لے کے نیچے آیا تھا۔ نوین اور سبین کچن میں تھیں اور ساتھ زبردستی عریضے کو بھی گھسایا ہوا تھا۔ نوین نے جو آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے کے ساتھ ساتھ منہ کے ڈیزائن بنا رہی تھی، ملک جبران، ملک مہران اور ملک اللہ یار لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ڈائننگ ہال سے گزرتے ہوئے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑے عریضے کے موبائل پر پڑی۔ وہ رک گیا، کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی متوجہ نہیں تھا۔ پورا اطمینان کر کے اس نے عریضے کا موبائل اٹھایا۔ موبائل پہ کوئی لاک سیٹ نہیں تھا۔ ڈیئر کزن، آج کے بعد تمہیں افسوس ہوگا کہ موبائل پہ کوئی لاک کیوں سیٹ نہیں کیا۔ اس نے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ لیے سوچا اور اپنا مشن پورا کیا۔ ہماری عریضے میڈم ناولز کی دیوانی ہیں۔ ان کے موبائل میں ڈھیر سارے ناولز تھے اور عدلال کا ارادہ ان سب کو اڑانے کا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا، سارے ناولز کا صفایا کر کے موبائل کو واپس اس کی جگہ پہ رکھ کر دادا لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ لگنے کی اطلاع پر سب ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد تینوں باپ بیٹا لان میں چلے گئے اور وہ تینوں بھائی ٹی وی لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل سمیٹ کر عریضے اپنا موبائل اٹھایا تاکہ کوئی ناول پڑھنے کے لیے ڈھونڈ لے۔ اس نے اپنے موبائل کو کھولا، تھوڑی دیر بعد اس کی چیخ گونجی، میرے ناولز! عریضے کا صدمے سے برا حال تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے عدلال نے اپنے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ نوین نے سخت لہجے میں کہا۔ ماما، میرے موبائل میں میرا ایک بھی ناول نہیں ہے، اس نے صدمے سے بھرپور آواز میں کہا۔ بہت اچھا ہوا، تم بھی ہر وقت انہی میں گھسی رہتی تھی، نوین نے اطمینان سے کہا۔ ماما، مجھے پکا یقین ہے یہ آپ کے چہیتے اس پھیکے شلجم نے کیا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، عریضے نے دانت پیستے ہوئے کہا اور قدم ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھائے۔ پیچھے نوین ارے ارے کرتی رہ گئی۔ میرے موبائل سے ناول تم نے ڈیلیٹ کیے ہیں نا؟ اس نے چیختے ہوئے عدلال سے پوچھا۔ اس کے چیخنے پر عدلال سمیت ادم اور اسرم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چیخ کیوں رہی ہو کالی مرچی؟ آہستہ بولو، ہمیں سنائی دیتا ہے، بہرے نہیں ہیں ہم، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ میرے ناولز تم نے ڈیلیٹ کیے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے عریضے نے اپنا سوال پوچھا۔ اگر کہوں ہاں تو؟ عدلال نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف کہا۔ تو میں غصے کی زیادتی سے عریضے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ڈیئر کزن، مجھے جو شاہکار چائے پلائی تھی نا تم نے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ پنگا از ناٹ چنگا، آئندہ احتیاط کرنا، عدلال نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، عریضے غصے سے کہتے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ عریضے اور عدلال کی لڑائیاں ویسے ہی ہوتی تھیں، لیکن آج کل تھوڑا سکون تھا کیونکہ عدلال کے فائنلز ہونے رہے تھے، اس لیے وہ کم ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتا تھا۔ اس لیے عریضے میڈم کو بھی اس سے الجھنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ اس لیے آج کل اس کے ہاتھ ادم اور اسرم لگے ہوئے تھے۔ مجال ہے جو وہ انہیں آرام سے بیٹھنے دے۔ میں نے تم لوگوں کو ایک خاص وجہ سے یہاں پہ بلایا ہے، ملک اللہ یار نے کہا۔ اس وقت ان کے کمرے میں ان کے دونوں بیٹے اور دونوں بہویں موجود تھیں جن سے وہ مخاطب تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ملک اللہ یار نے مزید کہا۔ کیسا فیصلہ بابا جان؟ ملک جبران نے ان سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے سے جڑے رہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہرے۔ سب کی سوالیہ نظریں انہی پہ جمی تھیں کہ عدلال اور عریضے کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات مکمل کرتے جبران اور سبین نے خوشی سے مہران اور نوین سے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے چاروں پہ ایک نظر ڈال کے پوچھا۔ نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں، ملک مہران نے کہا، اور دونوں جھگڑتے رہتے ہیں آپ کے سامنے ہی، تو شاید بچے نہ ہی مانے، نوین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں، ابھی بس تم لوگوں سے بات کی ہے، بچوں سے تبھی کروں گا جب عدلال کسی مقام پر پہنچے گا۔ اور رہی بات ان کے نہ ماننے کی، تو میں بھی ان کے باپوں کا باپ ہوں، مجھے پتہ ہے انہیں کیسے منانا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے، ملک اللہ یار نے کہا۔ تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو چاروں نے نفی میں سر ہلایا۔ یوں یہ محفل برخاست ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے عدلال کے پیپرز ختم ہوئے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا اور عریضے میڈم تیار تھی پھر سے کوئی نئی شرارت کرنے کے لیے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آج کالج سے چھٹی کی تھی اور نوین کے سامنے پیٹ درد کا بہانہ کیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عریضے دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی
محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح اس بات کی تسلی کی کہ دادو ماما اور تائی ماما اپنے روم میں ہیں، اور اپنے قدم عدلال کے روم کی طرف بڑھائے۔ اسے پتا تھا عدلال یونی سے آتے ہی لمبی تان کے سوئے گا، لیکن عریضے میڈم کا سوچنا تھا کہ پہلے ہی بہت دن اسے سکون سے گزارنے دیے، پر اب مزید اور نہیں، اس لیے مشن پہ نکلی تھی۔ اس نے روم میں قدم رکھنے سے پہلے پھر ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہے تو نہیں، پھر روم میں داخل ہو کے دروازہ بند کیا۔ اس نے سب سے پہلے روم فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر پورے بیڈ کو گیلا کیا، پھر صوفے کے ساتھ بھی یہی کیا، پھر الماری کھول کے اس کے سارے کپڑوں کو ہینگر سے اتار کر گول مول کر کے الماری میں رکھے، پھر الماری بند کر کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور اس پہ پڑی عدلال کی تصویر کو الٹا رکھ کر ایک آخری نظر کمرے پہ ڈال کے کمرے سے باہر نکلی اور ارد گرد دیکھا، کوئی ہے تو نہیں۔ پھر جلدی سے اپنے روم کی طرف بڑھی، کیونکہ اسے پتا تھا عدلال آنے والا ہے، اس لیے اس سے پہلے جا کر اسے سونے کا ناٹک کرنا تھا تاکہ اس پہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ عدلال تھکا ہوا گھر آیا، پہلے پیپر پھر دوستوں سے ملنے ملانے میں لگے رہے، اور اب اس کا ارادہ سونے کا تھا تاکہ اتنے دنوں کی تھکن اتار سکے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی اور بیڈ پر بیٹھا تاکہ شوز اتار سکے۔ بیڈ پہ بیٹھتے ہی وہ اچھل کے کھڑا ہوا جیسے بیڈ کو سپرنگ لگے ہوں۔ وہ حیرانی سے کھڑا ہو کر بیڈ کو دیکھتے سوچ رہا تھا کہ یہ گیلا کیسے ہوا۔ پھر یہ سوچ کر صوفے کی طرف بڑھا کہ پہلے شوز اتار پھر فریش ہو کے ماما سے پوچھتا ہوں کہ بیڈ کو کیا ہوا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہی وہی بیڈ والا حال ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پہلے بیڈ پھر صوفہ، پھر کچھ سوچ کے تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی سارے کپڑے آ کر اس کے پیروں میں سلامی دینے لگے۔ اس کا حیرت سے برا حال ہو گیا۔ اچانک اس کی حیرت غصے میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اسے یاد آیا تھا کہ آج ریزے کالج نہیں گئی تھی۔ یقیناً یہ اسی کا کام تھا۔ ماما ماما، اس نے غصے سے تیز آواز میں سبین کو آوازیں دیں۔ کیا ہو گیا عدلال، کیوں شور مچا رہے ہو؟ سبین اور روین دونوں اس کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آئیں، اور سبین نے اسے پوچھا، ماما یہ دیکھیں اپنی چہیتی کے کام، میری ساری کبڈ کا ستیہ ناس مار دیا اور بیڈ اور صوفہ بھی گیلا کر گئی تاکہ میں سو نہ سکوں۔ عدلال نے دانت پیستے ہوئے پہلے الماری کی طرف اشارہ کیا، پھر صوفے اور بیڈ کی طرف۔ ان دونوں نے حیرانی سے سب کچھ دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، عریضے تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے صبح سے، نوین نے کہا۔ نہیں بچو، عدلال ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ عریضے ہی نے کیا ہوگا، وہ کہاں چین لینے دیتی ہے میرے بچے کو، نوین نے سخت لہجے میں کہا اور عریضے کو آواز دینے لگی، عریضے باہر آؤ۔ چل بھائی، آ گئی تیری شامت، اٹھ جا عریضے، عزت افزائی کروانے کے لیے، عریضے نے خود کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا اور منہ پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ آخر کو ثابت بھی تو کرنا تھا کہ وہ سوئی ہوئی تھی۔ جی ماما، وہ عدلال کے روم میں جا کر اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، عدلال کے کمرے کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ نوین نے اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ عریضے نے ایک نظر عدلال کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ نہیں ماما، میں تو سوئی ہوئی تھی، پیٹ میں درد تھا اسی لیے تو کالج کی چھٹی کی، عریضے نے ویسی ہی معصومیت سے جواب دیا۔ دیکھا، میں کہا تھا نا بچی سوئی ہوئی ہے، ایویں اسے اٹھا دیا۔ سبین نے پیار سے عریضے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بچو میں ماں ہوں اس کی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسی کا کام ہے۔ اسے پتہ تھا کہ آج عدلال کا آخری پیپر ہے، گھر آ کے وہ سوئے گا، کیونکہ ہمیشہ آخری پیپر کے بعد وہ گھر آ کے سوتا ہے، اور اس نے اتنے دن کچھ نہیں کیا، یہی سب کرنے کے لیے ہی تو آج کالج سے بھی بہانہ کر کے چھٹی کی۔ نوین نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو عریضے مزید نوین کے ساتھ چپکی۔ ماما، چچی، آپ لوگ جائیں، صوفہ اور بیڈ تو چینج کرنا پڑے گا، لیکن کبڈ یہی سیٹ کرے گی، عدلال نے اسے گھورتے ہوئے نوین اور سبین سے کہا۔ نوین نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ سبین نے کچھ کہنا چاہا تو نوین ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے گئی۔ عدلال نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ چلو میری کبڈ سیٹ کرو جیسے خراب کی ہے، عدلال نے عریضے کو کہا، جبکہ عریضے اس کی بات سن کے بھی ویسی ہی کھڑی رہی۔ تو تم نہیں کرو گی؟ عدلال نے اسے ویسے ہی کھڑے دیکھ کر کہا تو عریضے نے نفی میں سر ہلایا۔ عدلال نے ایک نظر اسے دیکھ کر گہرا سانس بھرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تو تم نہیں کرو گی؟ عدلال نے وہ جو آرام سے کھڑی تھی اس کے ایک دم کھینچنے سے اس کی طرف کھینچتی گئی۔ عریضے نے بے ساختہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود کو اس کے ٹکرانے سے روکا۔ عریضے کے سنبھلنے سے پہلے اس کے دونوں بازو عدلال نے کونیوں سے ذرا اوپر سے جکڑے تھے۔ عریضے اب منہ اٹھائے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے اس بات کی امید بالکل نہیں کرتی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی، اب کہو، اس نے عریضے کے کان کے پاس جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں کرتی ہوں سیٹ کبڈ، عریضے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل، جلدی کرو، اس نے عریضے کے بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ عریضے جلدی سے کبڈ کی طرف گئی
اور نیچے سے کپڑے اٹھا کر ہینگ کرنے لگی۔ ان میں سے ایک سوٹ پریس بھی کرو ابھی، عدلال نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سارے کپڑے ہینگ کر کے الماری میں رکھنے کے بعد ایک سوٹ پریس کر کے بیڈ پہ رکھا اور جلدی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ اچانک عدلال نے اس کی کلائی پکڑی۔ آج تو چھوڑ رہا ہوں، آئندہ ایسا کچھ کیا تو سزا ملے گی، اس نے کہا تو عریضے اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے بھاگنے کے انداز سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کے بریک لگائی۔ اس نے اپنی بے ترتیبی سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب گئی تھی، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ عریضے اس پہ لعنت بھیج کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ بابا جان ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، نوین نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ نہ غصہ کیا کرو نوین، انہی کی وجہ سے تو گھر میں رونق ہے، سبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فریش سا عدلال وہاں آیا۔ دونوں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم نے تو سونا تھا نا؟ سبین نے اسے پوچھا۔ آپ کی چہیتی نیند اڑا گئی ہے، اب کہاں نیند آئے گی؟ اس نے اس لمحے کو سوچتے ہوئے کہا جس میں وہ اس کے قریب آ کر کچھ دیر کے لیے اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گئی تھی۔ ہیں کیا مطلب؟ سبین نے تعجب سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ اتنا ڈرامہ کیا ہے، اب تو نیند بھی اڑ گئی، اور ویسے بھی بیڈ گیلا ہے، سونا کہاں تھا؟ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، جس پہ سبین نے سر ہلایا۔ کیا ان دونوں کی یہ لڑائی محبت کی کسی خوبصورت بات پر جا کے ختم ہوگی؟ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔